محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس سورہ کا مطالعہ مقصود ہے وہ سورہ البلد ہے، قرآن کی 90 نمبر کی سورہ، اور اس سورہ کے اندر میں دو نظریہ حیات اللہ تعالیٰ نے سامنے لائے ہیں، اور دنیا جب سے بنی ہے معلوم ہوتا ہے تب سے زندگی گزارنے کے یہ دو نظریے لوگوں کے سامنے ہمیشہ سے رہے ہیں، اور آج بھی یہ دونوں نظریات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ دو نظریات کیا ہیں؟ انشاءاللہ العزیز جیسے جیسے ہم آیات کی طرف بڑھیں گے تو یہ دونوں نظریات کی نشاندہی ہو پائے گی۔ اس دنیا کے اندر میں انسان کی حیثیت اور دنیا کا انسان سے جو تعلق ہونا چاہیے، اس کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا چند ایک خلاصے وار بات چیت ہمارے اس میں گفتگو کے دوران میں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی گزارنے کے جن دو طریقوں کے سلسلے میں بات چیت رکھی ہے، ان میں سے ایک سعادت سے بھرپور ہے اور دوسرا شقاوت والا ہے۔ اب یہ انسان کے ظرف پر ہے کہ وہ اپنے لیے سعادت والے راستے کو پسند کرتا ہے یا شقاوت والے راستے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو دونوں راستے کی اس کو کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ نہیں ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو چاروں ناچار ہدایت والے راستے پر ہی گامزن کر دیا جائے۔ منشا یہ ہے کہ ہم نے آفاق اور انفس کے اندر میں مختلف نشانیاں آپ کے لیے رکھی ہیں، اور ان نشانیوں کا مشاہدہ کر کے آپ اپنے لیے بذات خود سعادت والی راہ کا انتخاب کریں اور شقاوت والی راہ کو ترک کر دیں۔ تو یہ بات بھی آتی ہے ہدیناہ النجدین کے اندر میں، تو انشاءاللہ العزیز جب ہم اس آیت پر آئیں گے تو اس سلسلے کی مزید تشریح آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ چاہے آئے گی۔ پھر اس کے بعد میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا، اور وہ آیت کریمہ جو ہے یقول احلقت مال اللبدا والی آیت ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک اور مقام ہے سورہ کا جو تشریح طلب ہے، اور جس پر انشاءاللہ العزیز ہم سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر آخری حصے کے اندر میں دو افراد اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ کا تذکرہ آیا ہے۔ گو کہ یہ قرآن کا واحد مقام نہیں ہے جہاں پر ان دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ آتا ہے، قرآن کے دیگر مقامات پر بھی اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ کا تذکرہ آیا ہے۔ تو کون ہے اصحاب المیمنہ اور کون ہے اصحاب المشأمہ اس سورہ کی روشنی میں، اس پر بھی انشاءاللہ العزیز گفتگو رہے گی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس سورہ کی پہلے تو تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پھر آیت با آیت تشریح کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم میرے ساتھی مولانا عبدالستار ندوی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ پہلی 10 آیات کی تلاوت اور ترجمانی آپ کے سامنے رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين۔ ترجمہ: نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی۔ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟
کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے؟ اب چلتے ہیں قاضی صاحب، لا اقسم بہذا البلد۔ مولانا شروعات جو ہے وہ نہیں سے ہو رہی ہے، جی لا نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، تو جی یہ نہیں کا کیا سگنیفیکنس ہے؟ یہ لفظ نہیں جو ہے یہ انداز بیان قرآن کریم کے اندر میں صرف اسی سورہ میں نظر آتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ اور مقامات بھی ہیں جہاں پر لا سے شروعات ہوتی ہے۔ تو ناظرین کے لیے اگر اس بات کو آپ تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں کہ یہ جو لا کا لفظ آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو لا کا اور ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ ما جو لفظ آتا ہے وہ بھی نافیہ ہے اور لا بھی نافیہ ہے، لیکن جہاں جہاں اللہ نے قسم کھائی ہے اور نہیں کے ساتھ قسم کھائی ہے تو وہاں پر مقصود یہ ہے کہ جو خیال باطل جی جی کفار و مشرکین میں ذہن میں چل رہا ہوتا ہے اس کی تردید مقصود ہوتی ہے، کہ جو کچھ تم سمجھ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں، یا یہ سوچ رہے ہو کہ تمہاری کرتوتوں کا عذاب تمہیں نہیں ملے گا، یہ تمہارا خیال بالکل باطل ہے۔ اس لیے اللہ نے بلا تمہید بلا تفصیل ڈائریکٹ اللہ نے کہہ دیا لا نہیں اقسم بہذا البلد، اور بات یہاں سے شروع کیے، یعنی ان کے باطل خیال کی تردید کر کے تب اللہ نے قسم کھائی۔ مولانا مکہ میں نازل شدہ سورہ ہے جی، اور مکہ میں اس وقت جو 2 نظریات زندگی دیکھنے میں آتے تھے، ایک تو مشرکین مکہ والا زندگی کا نظریہ اور جو آج بھی یہاں کے اکثر لوگوں کا ہے کہ کہاں کی آخرت، کہاں جسموں کے سڑنے اور گلنے کے بعد میں بعث بعد الموت یا موت کے بعد میں دوبارہ اٹھانے جانے والی بات، یہ تو یوں کہہ لیجئے، اور جیسا کہ وہ کہتے تھے یہ اساطیر الاولین ہے، یہ گزرے ہوئے زمانے کا فسانہ ہے، ہمیں کیا ہے، کہاں کا ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے، کہاں ہمیں کوئی جواب دہی کرنی ہے، کھاؤ پیو کہ عالم دوبارہ نیست۔ یہ جو فلسفہ حیات ہے یہ مشرکین مکہ کا فلسفہ حیات اور آج کے بھی منکرین کا کم و بیش یہی فلسفہ حیات ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظریہ حیات پیش کیا وہ احساس ذمہ داری سے بھرپور تھا، اور بنی نوع انسان کو بجا طور پر یہ باور کرایا گیا کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ دنیا تمہارے لیے گویا کہ ایک کھیتی کی مثال ہے، جو کچھ یہاں بوؤں گے وہاں کاٹوں گے، اور احساس جواب دہی سے بھرپور زندگی جینے کی بات اور جینے کا پیغام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ بحث اس بات پر ہو رہی تھی کہ بعض بعد الموت ہونا بھی ہے یا نہیں، آخرت کی زندگی پیش آنی بھی ہے یا نہیں، اور ان چیزوں کی جب وہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے لفظ لا کر وہاں پر ان کے خیالات کی تردید کر دی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض بعد الموت اپنے آپ میں یقینی ہے، اور آخرت کی پیشی کا تمہارا انکار در حقیقت تمہاری ضد پر، تمہاری ہٹ دھرمی پر، تمہاری لا علمی پر قیاس کیا جائے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو مولانا پھر یہ جو بات آ رہی ہے اقسم بہذا البلد، اب 3 قسمیں ہیں جن کا کہ بیان یہ کے بعد دیگرے آ رہا ہے۔ ایک تو شہر کی قسم ہے، اور گویا کہ مفسرین کے درمیان میں اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں شہر سے مراد شہر مکہ ہے، تو شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اضافی طور پر یہ بات آتی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور حال یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے۔ اور پھر قسم آتی ہے والد کی اور ولد، باپ کی اور بیٹے کی۔ تو گویا 3 چیزوں کی قسم ہے، ایک تو شہر کی قسم ہے، پھر اس کے بعد میں باپ کی قسم ہے اور بیٹے کی قسم ہے، اور یہ 3 قسمیں جس بات پر کھائی گئی ہے لقد خلقنا الانسان فی قبد، بالتحقیق یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ تو اب اس بات کی وضاحت تھوڑی فرما دیں کہ یہ جو 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی، شہر مکہ کی قسم، والد کی قسم اور ولد کی قسم، یہ 3 قسمیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا بیان ہے لقد خلقنا الانسان فی قبد، ان کے درمیان میں کیا تعلق ہے؟
ایک تو پہلی بات یہ ہمیں سمجھنی ہے کہ قسمیں اللہ جو کھاتا ہے وہ ایک حساب سے گواہی کے لیے یا دلال کو مضبوط کرنے کے لیے اور انسانی ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے، ورنہ اللہ کے لیے جس طریقے سے ایک ادنا چیز جس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، وہی حیثیت ایک بہت بڑی چیز کی ہے جس کے اندر بہت ساری طاقت ہے۔ تو اللہ کے اندر کوئی نہ بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا۔ قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری توجہ ادھر جائے۔ سب سے پہلے اللہ نے بلد کی قسم کھائی ہے، شہر مکہ کی، اور جوابی قسم میں اللہ نے کہا فی کبد، یعنی انسان کو بہت مشقت میں پیدا کیا۔ تو غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر مبارک، یہ بلد امین، اس کی آباد کاری میں بھی کافی مشقتیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ہاجرہ علیہ السلام کو اس میں بسایا۔ بے زرع زمین تھی، یہ وادی غیر ذی زرع تھی، کوئی زراعت نہیں ہوتی، یہاں بسنے کے کچھ امکانات نہیں تھے۔ بڑی مشقتوں کے بعد یہ شہر رہنے کے قابل ہوا اور پھر اس میں لوگ رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس طریقے سے انسان کی پیدائش میں مشقتیں ہیں، اس طریقے سے اس بلد کے بسانے بھی مشقتیں ہیں۔ اور وہ مشقتیں جو پیش آئی تھی یہ کہ ایک تو وادی غیر ذی زرع، جو زراعت کے قابل نہیں ہے، ایسی زمین پر خانوادہ ابراہیم علیہ السلام کے آ کر کا بسنا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منادی کہ آپ دنیا جہان والوں کو اس شہر کی طرف بلائیں ایک ایسے وقت میں جبکہ وہ علاقہ بالکل سنسان اور غیر آباد تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پیغام ربانی کو دنیا والوں تک پہنچانے کا امر بھی جو ہے، مرحلہ بھی جو ہے، اپنے آپ میں ایک مشقت سے بھرپور مرحلہ رہا۔ تو اس اعتبار سے بھی شہر مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ خانوادہ ابراہیم علیہ السلام کا وہاں آ کر کے آباد ہونا، ایک غیر ذی زرع علاقے کے اندر میں اللہ تعالیٰ کے اس نبی برگزیدہ نے اپنے خاندان کو لا کر کے آباد کرنا، اور پھر مشقتوں سے گزرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے دنیا کے تمام تر لوگوں کا وہ مرکز بن جانا شہر مکہ کا۔ تو یہ مشقت سے بھرپور مرحلہ ہے جس کا تذکرہ آیت نمبر 1 کے اندر میں بیان ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں مولانا جو دوسری آیت آئی ہے، یہ جو بات آ رہی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، تو یہ اس آیت کی ترجمہ تو خیر سے مودودی صاحب نے اس طرح سے کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تم کو حلال کر دیا گیا۔ لیکن جہاں تک مفسرین نے تفسیری نکات کے اندر میں جو بات لائی ہے، ان میں معلوم پڑتا ہے 3 نکات سے انہوں نے بحث کی ہے۔ تو یہ 3 نکات کیا ہیں؟ یہ ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، یہ جملہ حالیہ ہے، اس کو جملہ معترضہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اللہ قسم کھا رہا ہے ایک تو بلد کی، اور پھر والد کی قسم کھا رہا ہے اس کے درمیان، تو یہ جملہ معترضہ کہہ لیں، اور واو حالیہ ہے۔ تو ترجمہ تو مولانا مودودی صاحب نے یہ کیا کہ آپ کو حلال کر لیا گیا ہے اس شہر میں، ایک ترجمہ کے حساب سے ایک تشریح تو یہ بھی ہو جائے گی۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ حل یحل حلولا کی میننگ آتی ہے قیام کرنا، قیام پذیر ہونا، یہ اس حال میں کہ آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے قیام ہے، وہاں پر آپ رہ رہے ہیں۔ جی۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی بتایا گیا، مفسرین نے بتایا ہے کہ یہ شہر آپ کے لیے حلال کیا جائے گا، درحال ہے کہ یہ شہر ایسا ہے کہ اس میں کسی کو مارنا یا کوئی درخت اکھیڑنا، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے منع کرتا ہے یہ چیزیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستقبل میں کبھی چند ساعتوں کے لیے اللہ حلال کرے گا، یعنی اس میں کسی دشمن کو مارنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال رہے گا، پھر تا قیامت اسے حرمت نصیب ہوگا۔ اور وہ مرحلہ جو ہے معلوم ہوتا ہے فتح مکہ کے وقت پیش آیا، جبکہ چند ایک ایسے دشمنان خدا جن کا زمین پر باقی رہنا اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر نقصان کا باعث، بلکہ انسانیت کی خاطر جو ہے وہ تکلیف کا باعث ہوتا، نقصان کا باعث ہوتا، ایسے چند ایک نفوس ہی تھے جو فتح مکہ کے وقت میں ہلاک کیے گئے، اور وہ بھی ایک بڑے خیر کا سبب بنے، کیونکہ ان کا باقی رہنا زمین پر فساد پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا۔ تو یہ ناظرین کرام، یہاں یہ جو بات، یہ دوسری بات جو بیان ہو گئی ہے کہ کچھ ساعتوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس شہر کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے حلال کر دے گا۔
گویا کہ وہ قیود جو عام طور پر اس شہر سے وابستہ ہے، یہاں کسی جان کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، یہاں کسی پیڑ کو کاٹا نہیں جا سکتا، یہ قیود آپ پر سے کچھ دیر کے لیے ختم کر دی جائے گی۔ اور وہ جو تیسری بات آئی ہے مولانا کہ حال یہ ہے کہ اس شہر میں آپ کو حلال کر دیا گیا ہے، تو یہ جو بات آئی ہے اس کا کیا بیان ہے؟ اب اس میں ایک سمجھا جاتا تعجب کی بات ہے، جی یہی کفار و مشرکین جو کہ اس بات پہ اٹل ہیں، یہاں یہ شہر حرام ہے، ان کے درخت نہیں پھیڑے جائیں گے، گھاس پھوس نہیں کاٹے جائیں گے، بلکہ کسی جانور کو تکلیف تک نہیں پہنچائی جائے گی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دین سے یہ لوگ لے کر کے آئے اور مشرک ہونے کے باوجود بھی اس بات کے وہ قائل تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں ہے، ان کو ان لوگوں نے حلال کر لیا تھا، ان کے قتل کی، ان کے دنیا سے ختم کرنے کی سازشیں رچی جا رہی تھی۔ اس پہ تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ نبی آپ اس شہر میں حلال کر لیے گئے ہیں، جبکہ ان میں جو بے جان چیزیں ہیں ان کو بھی یہ لوگ حلال نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ تو انت حلم بہذا البلد، اس سلسلے کی تشریح اور تفسیر ناظرین آپ کے سامنے آئی، اور اب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف، ووالد وما ولد، اور میں قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ تو یہاں باپ سے مولانا کیا مراد ہے اور اولاد سے کیا مراد ہے؟ باپ سے ایک تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے، اور وما ولد سے ان کی ضروریت مراد۔ بعض مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانا۔ اچھا، اور عام طور پر ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ باپ مطلب بغیر کسی تخصیص کے جی باپ اور باپ کی ضروریت، جس میں ہر باپ آئے گا دنیا کا اور اس کی ضروریت آئے گی، ہر باپ کی ضروریت آئے گی۔ اب مولانا یہ جو 3 قسمیں ہیں، شہر مکہ کی، باپ کی اور بیٹے کی، جی یہ تین قسمیں اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل جس بات پر کھائی ہے وہ یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی قبل۔ تو ان کے درمیان میں کیا تعلق ہے؟ اب یہ ہے کہ خلقنا لفظ ماضی ہے، اور ماضی کے اندر خود ہی زور ہوتا ہے جی، اور ماضی کے اوپر قد آ جائے تو اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہے، اور قد سے پہلے لام آ جائے تو اس میں اور تحقیق ہو جاتی ہے۔ لقد خلقنا، تو اللہ نے وہ تینوں قسمیں کھانے کے بعد کہا کہ لقد خلقنا الانسان، تحقیق کے بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ مشقت میں پیدا کیا، اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہے، انسان کی ولادت سے لے کر بلکہ ولادت سے پہلے جب وہ مادر شکم میں ہوتا ہے تبھی غور کیا جائے تو بہت مشقت کی زندگی ہوتی ہے، پتہ نہیں کب اس میں سانس رک جائے یا والدہ کچھ ایسی چیز کھا لے کہ اس میں دم گھٹ کر کے مر جائے، تو مشقت تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے جو کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، گویا کہ انسان کی مشقت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہے اور آخری دم تک مشقت رہے گی دنیاوی زندگی میں۔ اب میں قاضی صاحب سے سوچتا ہوں کہ کبد کے تعلق سے تھوڑی سی اور تشریح آپ بتا دیں۔ مشقت کا جہاں تک کہ تعلق ہے، جیسا کہ مولانا نے اس بات کا ارشاد فرمایا کہ پیدائش سے پہلے رحم مادر میں جب بچہ ہوتا ہے تب ماں جن تکالیف سے گزرتی ہے اور ان کا بیان یوں کہہ لیجئے کہ کوئی کرنا بھی چاہے تو شاید کہ اس بیان کا حق ادا نہ ہو۔ وہ 9 مہینوں تک اس حمل کو اپنے پیٹ میں لے کر کے رہنا، یہ اپنے آپ میں ایک مشقت سے بھرپور عمل ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشقت کا سامنا اس وقت اسے پیش آتا ہے جب وہ زچگی کے مرحلے سے گزرتی۔ وہ درد ذہ جو اس وقت اس کو لاحق ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں ایک ناقابل برداشت قسم کا درد، لیکن اللہ تعالیٰ اس صنف نازک کے اندر میں اس وقت وہ قوت عنایت کرتا ہے، وہ قوت برداشت اسے عنایت کرتا ہے کہ وہ اس مرحلے سے یوں کہہ لیجئے کہ بحسن خوبی گزر جاتی ہے، لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ اپنے آپ میں مشقت سے بھرپور ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ اور پھر انسانی زندگی کے جو مختلف مراحل ہیں حضرات ناظرین، اس پر بھی اگر ہم غور کریں، نظر دوڑائیں تو وہاں بھی مشقت کا پہلو ہم لوگوں کو غالب نظر آتا ہے۔ اس دنیا کے اندر میں کہنے کے لیے تو انسان وقتی طور پر اور عارضی طور پر چین کی اور آرام کی بانسری بجا لیتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو غریب بھی مشقت سے دوچار ہے، اور اس دنیا کا امیر ترین انسان بھی مشقت سے دوچار ہے۔ امیر کو یہ خدشہ لگا ہوا ہے کہ جو دولت کے انبار اس کے پاس موجود ہے وہ کہیں اس سے چھن نہ جائے، ان کے اندر میں کوئی گھٹ نہ ہو جائے،
اور کہنے کے لیے تو ان لوگوں کے پاس میں ہوتا بھرپور ہے، لیکن ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر میں رہنے والوں کو بھی راتوں کی نیند سے محرومی اکثر اوقات ہوتی ہوئی دیکھی گئی ہے اور سنی بھی گئی ہے۔ تو مشقت کا مرحلہ ان کو بھی درپیش ہے، دنیا کے بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کو بھی رہا، یہاں کے جو فرما رواں گزرے اس ملک کے فرما رواؤں کو بھی وہ مشقت کا مرحلہ پیش آیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہہ دی مولانا لقد خلقنا الانسان فی کبد، تو پھر ہم اس کے لیے مثالیں تو تلاش سکتے ہیں، لیکن اس سے انکار کی کوئی گنجائش کا سوال ہی پیدا نہیں۔ تو اور یہ مشقت انسان کو موت کے وقت بھی درپیش ہوتی، اس دنیا سے گزرتے ہوئے حالت جان کنی کے اندر میں جب انسان دوچار ہوتا ہے، وہ جان کنی کی کیفیت کا بیان اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی جان کنی طاری ہوئی، وہ شدت تکلیف تھی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوچار تھے۔ کہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کہاں ہم اور آپ جیسے گناہگار۔ تو موت کی جو کیفیت ہے، انسان موت کے مرحلے سے جو گزرتا ہے، وہ بھی اپنے آپ میں مشقت سے بھرپور ایک مرحلہ۔ اب ان تمام تر کیفیات سے گزرتے ہوئے بھی انسان کی آنکھیں ہیں کہ کھلنے کا نام نہیں لیتی، مشقت سے بھرپور زندگی کے مراحل کو وہ جھیلتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے رب سے غافل ہی رہتا ہے۔ تو لقد خلقنا الانسان فی قبد، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا مزید یہ ارشاد کہ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہ پا سکے؟ مولانا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ یہ احساس دلا رہا ہے اسے کہ تم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، اپنی پیدائش کو دیکھ لو، وہ جو قبض سے صاف ظاہر ہے کہ پیدائش کو دیکھ لو، اور بلکہ پوری زندگی میں مشقتیں آ رہی ہیں اس پر بھی دیکھ لو۔ اگر تمہاری حکومت ساری دنیا پر ہے، لیکن ایک ایگزامپل کے طور پہ میں ناظرین سے بتاتا ہوں کہ اگر کسی انسان کی حکومت ساری دنیا پہ ہے، جیسا کہ ابھی ہے، لیکن اگر اس کے سر میں یا پاؤں میں درد ہو رہا ہے تو اس کے اپنے جسم پہ حکومت نہیں ہے، وہ ہے کہ اللہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے سر کے درد کو تمہارے بغیر حکم کے اور بغیر خواہش کے بغیر منشا کے ہو رہا ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ کوئی ایسا ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جو تمہارے اوپر قادر ہے، اور جب چاہے گی وہ تمہاری روح کو قبض کر سکتی ہے، جب چاہے گی جس حالت میں تم کو پہنچا سکتی ہے۔ یہ احساس اللہ دلا رہا ہے کہ کیا اس نے گمان کر رکھا کہ کوئی اس پر قادر نہیں ہے، جو چاہے وہ کرے دنیا میں۔ اگر مان لیا جائے، قاضی صاحب تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس جسمانی کوئی پریشانی نہ بھی ہو، پھر بھی ذہنی پریشانی بھی تو ایک مشقت ہے۔ بالکل، بلکہ ذہنی پریشانی تو کبھی کبھی جسمانی پریشانی سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر رات کو نیند سے محروم ہو جائے تو اس کی یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کی تمام تر دولتیں وہ صرف کر دے، لیکن وہ رات کی نیند اس کو نصیب نہیں ہوتی، اور پھر رات کی نیند سے محروم انسان جب سویرے اٹھتا ہے تو اس کا جسم، اس کا ذہن ایک یوں کہہ لیجئے کہ مسلسل کشمکش سے اور مسلسل مشقت سے دوچار ہے۔ یہ تو تجربہ ہے، آپ دیکھیے۔ اور موت کا خوف یہ سب سے بڑا مشقت ہے۔ موت کا آنا، جیسا کہ آپ نے بتایا، وہ تو مشقت کا باعث ہے ہی، لیکن موت کا خوف، اس دنیا سے گزرنے کا خوف، اور یہ ہر ایک کو ہے، اس سے کوئی چارہ کار نہیں، کسی کو چھٹکارا نہیں۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے یہ سوچ رکھا، گمان کر رکھا کہ تمہارے اوپر کوئی قابض ہونے والا نہیں ہے؟ تمہارا گمان غلط ہے۔ اب اس سے آگے بڑھ کر کے ایک اور یوں کہہ لیجئے کہ ہے تو بہت سی خصلتیں، خرابیاں جن کا بیان ہو سکتا ہے، لیکن علامتی طور پر انسان کی اس خصلت کا بیان آیا ہے، یقول وحلقت مال اللبدہ، وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ مولانا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا مقام ہے جس پر ہمیں سیر حاصل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ یقول وحلقت مال اللبدہ، کیونکہ یہ بھی زندگی کے ان دو نظریات سے متعلق ایک عمل ہے۔ ایک طرف تو مال کی ہلاکت کا تذکرہ ہے جو اس آیت کے اندر میں آیا ہے، اور جو اس نظریہ زندگی کا غماز ہے جو مشرکین مکہ کی زندگی جس نظریے کی حامل تھی، اور ایک دوسرا نظریہ حیات جو اسلامی نظریہ حیات ہے
وہاں پر انفاق فی سبیل اللہ اس اسلامی زندگی کا غماز ہے۔ جی تو یہاں یہ دو نظریات ناظرین کرام ہمارے ذہنوں کے سامنے رہے۔ یہاں اس شخص کا تذکرہ ہے جو اپنے مال کو بے دریغ خرچ کرتا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد میں فخر جتلاتے ہوئے یہ کہتا ہے یقول وحلقت مال اللبدہ، کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ انفق تو نہیں کہا کہ اہلک تو کہا جا رہا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ لفظ خصوصیت کے ساتھ میں لایا ہے کہ انفقتو کے اندر میں تو بہرحال انفاق والی بات آئے گی، وہ ساری خوبیاں آ جائے گی اس خرچ کے اندر میں جو مقصود ہیں، اور یہاں پر مال کی ہلاکت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اہلقت مال اللبدہ، یعنی فخر سے بیان کر رہا ہے۔ ہاں، اور مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قابل فخر ہے اور نہیں ہونی چاہیے، لیکن جن لوگوں کے پیش نظر دنیا ہی ہے ان لوگوں کے لیے تو یہ بات قابل فخر ہوتی ہے، اور یہ چیز مشرکین مکہ کے درمیان میں بھی تھی مولانا۔ جی بہت زیادہ جی، کہ وہ مال کو لٹاتے ضرور تھے لیکن مقصود جو ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ خود کی واہواہی ہو، اور یہ کہ ان کے چرچے ہوں عرب اور عجب کے اندر میں کہ مشرکین مکہ کے سردار نے حج کے موقع کے اوپر اتنے سارے اونٹ ذبح کر دیے اور ان کا جو گوشت ہے وہ زائرین حرم کے درمیان میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ چیزیں، یہ جو شاہ خرچیاں ہیں، یہ کوئی اسی زمانے کا خاصہ ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ شیطان کے بھائی تو اس وقت بھی پائے جاتے تھے، اور اپنی شاہ خرچیوں کے لیے اس وقت بھی ان کو شہرت حاصل رہی تھی۔ قرآن کریم نے ان تمام تر اشخاص کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک انسان کو بطور مثال یہاں پر لایا ہے جو بڑے فخر کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہے یقول وحلقت مال اللبدہ، کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ مولانا یہ جو خرچ والی بات آئی ہے، ایک تو وہ خرچ ہے جو جس کی غرض شہرت ہے، جس کی غرض یہ ہے کہ وہ دنیا جہان والوں کے سامنے فیاض کہلائے، پھر اس کے بعد میں ایک مقصد ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ دنیا جہان والوں کے سامنے اس کی تصویر ایک فیاض کی آئے۔ اور اس کے برعکس ایک وہ خرچ ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدسہ کے اندر میں ترغیب دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں موازنے کے طور پر وہ خرچ جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدسہ میں ترغیب دی ہے وہ ہمارے ناظرین کے سامنے آ جائے، کہ اول تو اللہ تعالیٰ کو وہ نیت مقصود ہے جو اس انفاق کے پیچھے ہو، اللہ تعالیٰ کے پیش نظر چند ایک اغراض ہے جن کی تکمیل اللہ تعالیٰ اس انفاق کے ذریعے سے چاہتا ہے۔ تو اس ضمن میں میں سمجھتا ہوں یہ بات آ جائے بالکل کھل کر کے، تاکہ آئندہ زندگی کے اندر میں ہم لوگوں کو یہ ہدایت ملے مال کے تعلق سے کہ کیا مقصود ہے اور کیا مقصود نہیں۔ ایک چیز اور یہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور دوسری چیز اگر اس آیت پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے جو حالات ہیں، ہمارا جو ماحول ہے، سوسائٹی جو مسلم سوسائٹی ہے، تقریباً اس میں بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز پائی جاتی ہے، اہلقت مال اللبدہ والی کیفیت کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے۔ اور ہم ناظرین سے یہ درخواست کریں گے کہ ہم بھی اور آپ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے شادیوں کے موقع سے نمائش زیادہ ہوتی ہے، تو اس نمائش سے ہمیں بھی بچنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے تعلقات میں متعلقین میں اگر کچھ اس طرح کہا، کوئی ضروری نہیں کہ وہ زبان سے یہ کہے ہی کہ یہ اہلقت مال اللبدہ، میں نے بہت زیادہ مال اڑا دیا، کوئی ضروری نہیں زبان سے وہ کہے، بلکہ ان کے عمل سے اس بات کا اگر اظہار ہو رہا ہو تو جہاں تک ہو سکے ہم اپنی زبان سے یا ہاتھ سے یا جس سے ہو سکے ہم انہیں منع کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کا موازنہ جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہے جو دائیں ہاتھ والے ہیں۔ آخر میں دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دانے ہاتھ میں اعمال ملنے والوں میں سے بنائے۔ مولانا پھر اس کے بعد میں مطلب یہ یقول اہلقت مال اللبدہ، اس کے بعد میں جو آیت آتی ہے یحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ مال کو اڑاتے ہوئے کیا وہ اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ ان شاہ خرچیوں کو کرتے وقت، ان فضول خرچیوں کو کرتے وقت کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو بہرحال دنیا کے ہر انسان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں،
نہ صرف احاطہ کیے ہوئے ہے بلکہ کرامن کاتبین جو ہے انسان کے ہر عمل کا ریکارڈ تیار کرتے جا رہے ہیں۔ تو کہنے کے لیے تو مال خرچ کرنے کے بعد میں بڑی ڈینگیں مارتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا، لیکن اس کو اس بات کا خیال نہیں کہ اس عمل غلط کو دیکھنے والی ذات تو موجود ہے، جی اور وہ دیکھنے والی ذات اس کے اس عمل کا ریکارڈ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے تیار کر رہی ہے، اور اس دنیا کے اندر میں جو واہواہی اس نے حاصل کی روز قیامت وبال جان اس کے لیے بننے والی، کیونکہ یہ شیطانی عمل، یہ شیطان کے بھائیوں والا عمل، یہ مبذرین والا عمل، یہ اس کو دائیں بازو والا بنانے کی بجائے خدا نخواستہ بائیں بازو والا بنا سکتا ہے۔ اس ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا بیان ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں بات اور بھی زیادہ صاف ہو جائے گی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے قدم روز قیامت اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے حضور سے ہٹ نہیں پائیں گے جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہیں دے دیتا، اور ان میں سے جو 2 باتیں آئی ہے وہ یہ بھی کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ۔ یہ احساس جواب دہی وہ نظریہ حیات اہل ایمان کے اندر میں بلکہ دنیا کے تمام تر انسانوں کے اندر میں پیدا کرنا چاہتا ہے، جو اسلامی نظریہ حیات ہے، جو مال کی ہلاکت کا قائل نہیں، جو مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کہتا ہے۔ تو یہ بات بھی قابل غور ہے ناظرین کہ فضول خرچیاں کرتے وقت، ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے وقت اس بات کا خیال رہے اَیَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ گویا کہ یہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ اچھا، وہ اشارہ مجھے اس بات سے سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی چیز کو خرچ کر رہا ہو یا کچھ بھی کر رہا ہو تو کون دیکھ رہا کون نہیں دیکھ رہا اس سے اس کو کیا غرض؟ جی ہاں، اس وقت احساس دلایا جاتا ہے کسی کو کہ کیا تم سمجھ رہے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس وقت جب کہ کوئی کسی کا سامان چوری کر رہا ہو جی ہاں، یا کوئی سامان لے رہا ہو چپکے سے، تب اس وقت یہ کہا جائے کہ کیا سمجھ رکھا تم نے، میں نہیں دیکھ رہا ہوں کیا؟ ہاں ہاں ہاں، واقعی اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ تم جو مال اڑا رہے ہو یا تو تم نے یہ سمجھ رکھا کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں یا کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ مال تو میرا مال دیا ہوا ہے، اللہ کا مال ہے۔ گویا کہ یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ دولت تمہاری نہیں ہے، یہ ہم نے دی۔ حق ملکیت اللہ تعالیٰ کا ہے اور حق تصرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت کیا ہے، یعنی مالکانہ حق تو اس دولت کا اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملک ہے یہ، اور تمہیں محض یہ ہے کہ اس کے منشا کے عین مطابق خرچ کرنے کی تمہیں آزادی دی گئی ہے۔ اس آیت سے وہی بات، اَیَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا؟ اور یہ احساس اسی وقت کسی کو ہوتا ہے جب وہ کسی دوسرے کے مال سے خرچ کرتا ہے۔ یعنی ایک مالک اپنے غلام کو اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ تم اگر میری منشا کے مطابق میرے مال کو بیجا خرچ کرو گے تو جان رکھو کہ میں تم پر نگہبان ہوں۔ جزاک اللہ مولانا۔ تو اس کے بعد میں ناظرین ہم آیات نمبر 8، 9 اور 10 پر چلتے ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، تو کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ تو یہ مطلب جسمانی اعضاء کا تذکرہ ہے، 2 آنکھوں کا تذکرہ ہے، اسی طرح سے 2 ہونٹوں کا تذکرہ ہے اور زبان کا تذکرہ ہے۔ تو مطلب یہ کیا ایسا ہے کہ انسانی اعضاء میں سے ان چند اعضاء کو یہاں پر علامتی طور پر پیش کیا گیا ہے اور مراد انسانی جسم کے تمام تر اعضاء لیے گئے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم میں جتنے اعضاء بنا ہے سب کے سب سمجھیے کہ اللہ کی ایک نعمت ہے، دی ہوئی نعمت ہے۔ البتہ اس میں سے عینین یعنی 2 آنکھوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ محبوب ترین چیز ہے، اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کی محبوب ترین چیز لے لیتا ہے تو اس کے بدلے جنت دیتا ہے، یا اور چیزیں ہیں، تو گویا کہ عینین یہ محبوب ترین چیز ہے، اور جسم کو سمجھیے کہ ایک خوبصورتی بھی بخشنے والی چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان آنکھوں کے ذریعے اچھا اور برا دیکھتا ہے، تو اللہ یہ احساس دلا رہا ہے کہ آنکھ صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہے، اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے لیے بھی آنکھیں، ورنہ آنکھیں تو جانوروں کو بھی دی گئی ہے، لیکن تمہیں آنکھوں کے ساتھ عقل بھی دی گئی ہے۔ گویا کہ یہ جو اعضاء جسمانی ہیں یہ در حقیقت وہ آلات ہیں جن کے ذریعے سے علم و عقل
کے جو مراکز ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ علم و عقل کے جو بڑے درجات ہیں ان تک انسان چاہے تو پہنچ سکتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ بات الحمدللہ بڑی اچھی آئی کہ انسانی آنکھیں اور انسانی آنکھوں کا استعمال حق اور باطل کے درمیان میں تمیز کرنے کے لیے، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے لیے، تو یہ عینین کے تعلق سے تو مولانا بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے زبان کا اور دو ہونٹوں کا تذکرہ فرمایا ہے، تو ان کا کیا سگنیفیکنس ہے، زبان کا اور دو ہونٹوں کا؟ یہ زبان کا تو بہت بڑا سمجھیے کہ رول ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ جی ہاں، اور بعض احادیث سے یہ صاف ظاہر ہے کہ جہنم میں جانے والے لوگوں میں سے زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ جی ہاں، جی ہاں، اس ضمن میں حدیث یاد آتی ہے، بلکہ آدمی کبھی کوئی کلمہ اپنی زبان سے ایسا نکالتا ہے جس کے نکالنے کے نتیجے میں وہ دوزخ کے اندر میں کئی گہرائیوں تک گرتا چلا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی زبان کی غلطیوں سے انسان دائمی دوزخ کا حقدار ہو جاتا ہے، اور زبان سے اچھے کلمات ادا کرنے سے دائمی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ احسان جتلا رہا کہ ہم نے تمہیں دو آنکھیں بھی دی ہے، اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے لیے، بری چیز نہیں دیکھنا اور جن چیزوں کا حکم ہے وہی دیکھنا، اور زبان بھی دی ہے اچھے کلمے کا اقرار کرنے کے لیے، اور برے کلمات کو زبان پر نہ لانا۔ جی، اور مولانا زبان کے سلسلے میں آپ نے جو باتیں بیان کی، میرے ذہن میں اس طرح کی چیز آئی کہ فساد فی البر کے اندر میں انسانی اعمال کا تو دخل ہوتا ہے، لیکن جھگڑے کی ابتدا اگر آپ دیکھیں تو وہ زبان سے ہی ہوتی ہے۔ بد کلامی بالآخر ہاتھوں اور ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ ہاتھا پائی جو ہے پھر یوں کہہ لیجئے کہ رشتوں کے اندر میں دراڑ پیدا کرنے کا، انسانی تعلقات کے اندر میں خرابی کا سبب و ذریعہ بن جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر لسان کو یہاں پر لایا ہے ناظرین، تو ہمارے ذہن میں یہ ہمارے ایٹ دا بیک آف آور مائنڈ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے رہے کہ کہنے کے لیے ایک زبان ہے، اور اس زبان کا اچھا استعمال ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہمکنار کرنے کا باعث بھی بنتا ہے۔ مجھے یاد آتی ہے سورہ احزاب کی وہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، کہ اپنی زبان سے جچی تلی بات، نپی تلی بات نکالو، اور مولانا اس کا اجر جو بیان ہوا ہے وہ بھی اگر آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ دیں، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم، یعنی اللہ اعمال کو بھی درست کر دے گا اور گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور پھر اس کے آگے جا کر کے اور بھی بیان ہوتا ہے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ اس زبان کا استعمال اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں ہم کریں تو پھر ہمارے لیے فوز عظیم، بڑی کامیابی کی بات بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ حضرات ناظرین، اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جب کبھی خطبہ نکاح سننے کا ہمارے لیے اور آپ کے لیے موقع ہو تو ہم اس بات کو خصوصیت کے ساتھ میں یاد رکھیں کہ زبان کا اچھا استعمال کس طرح سے ہمیں اس دنیا کے اندر میں بھی خیر و خوبی سے ہمکنار کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اور روز قیامت ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا، اللہ تعالیٰ چاہے۔ لسان میں ایک چیز اور میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو لسان کی اہمیت ہے، زبان کی اہمیت ہے، یہ صرف ایسا نہیں کہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ پوری انسانیت کا ہے۔ یعنی اسلام آنے سے پہلے بھی زبان کی اہمیت تھی، اور اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے درمیان بھی اسلام کی اہمیت ہے۔ زمانے جاہلیت کا ایک شعر مجھے یاد آیا، وہ یہ ہے کہ کلم السنان لہت طعام ومل طعام ما کلم اللسان، کہ جو نیزے سے زخم لگتا ہے وہ تو بھر جاتا ہے، صحیح ہے، لیکن جو زبان کا زخم جو ہے وہ ناقابل تلافی۔ یہ شعر تو اسلام آنے سے پہلے کہا، تو گویا کہ زبان کی اہمیت پہلے بھی تھی۔ اور شفتین کا ذکر جو آیا ہے، گویا کہ زبان جتنی محتم بالشان ہے، اسی حساب سے زبان کی نگرانی کرنے کے لیے اللہ نے دو ہونٹ کو بھی رکھے ہیں، اور دانتوں کے درمیان نے اللہ نے بنایا اسے۔ اور پھر زبان کے اپنے الفاظ کی ادائیگی میں جس طریقے سے بڑا رول ہے، ہونٹ کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ اس لیے کسی چیز کو بولنے یا صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے زبان صرف کافی نہیں ہے، بلکہ ہونٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو جسم کے اعضاء کا تذکرہ کرتے ہوئے اس قوت گویائی کا تذکرہ کیا ہے
جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عنایت کی ہے۔ مولانا آخری آیت کی طرف آتے ہوئے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انہیں ہدایت دی دو راستوں، دونوں راستوں۔ تو یہ دو راستوں سے مراد کون سے راستے ہیں؟ اصل ہے کہ نجد کہتے ہیں اونچی جگہ کو، اور سعودی عرب میں بھی ایک جگہ ہے نجد، جہاں کے لوگوں کو عقل مند سمجھا جاتا تھا زمانے جاہلیت میں اور شروع کے اسلام میں بھی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب وہ میٹنگ چل رہی تھی، اس میٹنگ میں جب شیطان آیا تھا انسانی شکل میں، تو لوگوں نے پوچھا کہ من الشیخ، کہاں سے آئے ہیں شیخ، کون ہے؟ تو انہوں نے کہا انا شیخ النجدی، میں نجد کا رہنے والا شیخ، تاکہ کفار قریش کہیں کہ ہاں یہ عقل مند ہے۔ جی تو نجد کہتے ہیں اونچی جگہ کو۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے انسان کو دو نمایاں راستے دکھائے۔ دو نمایاں راستے کا مطلب کہ کھلی ہوئی گمراہی ہے جو صاف ظاہر ہو رہی ہے، اور کھلی ہوئی ہدایت ہے جو صاف ظاہر آ رہی ہے۔ اب چاہے جسے اختیار کر لو، سورہ دہر میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و کفورا، کہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، چاہے وہ شکر گزار بنے یا تو ناشکرا بنے۔ ہدیناہ النجدین کہ، اور مولانا اس ضمن میں یہ بھی کہ سنت اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اس کا تذکرہ اگر ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے کھول کر انسان کے سامنے رکھ دیے، اور اب اللہ تعالیٰ کی سنت کا بیان اگر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں راستے انسان کے لیے کھول دیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ نہیں ہے کہ دنیا کے سارے انسان چار و ناچار ہدایت کی راہ پر ہی ہو لیں۔ یہ تو وہ در حقیقت امتحان ہے جس سے گزار کر اللہ تعالیٰ انسان کو اخروی فلاح سے یا اخروی خسارے سے دوچار کرنا اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے۔ حضرات ناظرین، یہ بات ہمیں دنیا والوں کے سامنے بھی پیش کرنی ہے، اور خود ہمیں بھی بار بار اپنے آپ کو اس بات سے، یہ بات ہم کو باور کرانی کہ رب تعالیٰ نے ان دونوں راستوں کو ہمارے لیے کھول دیا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی منشا کے عین مطابق اس راستے کو پسند کریں جو ہدایت کا راستہ ہے، جو اخروی سرفرازی کا راستہ ہے، جس پر چل کر کے ہمارے اسلاف نے دونوں جہانوں کی دولت پائی تھی۔ اور یہی راستے کے لیے، اسی راستے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی بہرہ مند کر دے جو اس ہدایت سے محروم ہے، اس ہدایت سے بھرپور راستے سے محروم ہے۔ آمین آمین۔ حضرات ناظرین، یہاں آ کر کے اس سورہ کی جو 10 آیات ہیں، پہلی 10 آیات، ان کے یوں کہہ لیجئے کہ اختتام کو، ان کی تکمیل کو ہم لوگ پہنچتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز بقیہ 10 آیات اللہ تعالیٰ نے چاہا آئندہ جمعرات کو اس محفل تذکیر کے اندر میں ہم لوگ لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ باری تعالیٰ ان قرآنی ہدایات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیاں بنانے اور سنوارنے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے جو علم ہمیں عنایت کیا ہے وہ علم نافع ہم دنیا والوں کے اندر میں بھی پہنچانے کے قابل بنے۔ حضرات ناظرین، آپ نے اس گفتگو کو سنا، ہم آپ سے پھر درخواست کریں گے کہ اس پروگرام کی بھرپور تشہیر فرمائیں، اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر میں اس پروگرام کی تشہیر کے لیے جو ضروری کاوش آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس پروگرام کو دیگر افراد تک پہنچانے کے لیے جو بھی سبیلیں آپ اختیار کر سکتے ہیں ان سبیلوں کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں اجر و ثواب سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔